رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر۔ تو یعنی اللہ کے ذکر کے تین طریقے یہاں پر بتائے گئے، یا تو کھڑے ہو کر کے تم اللہ کا ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، لیکن ذکر کا حکم ہے فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں۔ اب ذکر کئی طریقے کا ہے، بندہ اللہ کو یاد کر لے اس کے اسماء حسنہ سے، اس کے صفاتی نام سے، ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، تو اللہ کو جس انداز میں بھی وہ یاد کرے گا وہ ذکر ہی کہلائے گا۔ ذکر کی جو قسمیں ہیں، ذکر بالجوارح ہے، ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب ہے، تین ہیں۔ ذکر باللسان جیسے زبان سے آپ کا کہنا اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم یا لطیف، یہ سب ذکر زبانی ہے، اس کو ذکر باللسان کہتے ہیں۔ اور ذکر بالجوارح، جوارح کا مطلب ہوا ہاتھ پیر سارے اعضاء سے ذکر کرنا۔ وہ کیسے کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کی گھر کی طرف چلے، مسجد کی طرف نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پیروں کا ذکر ہے، یہ پیروں کا ذکر ہے۔ کان سے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، اللہ کے نام سنے تو یہ کانوں کا ذکر ہے۔ آنکھ سے آپ نے اچھی چیز دیکھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں ذکر بالجوارح، جس میں زبان کا چلنا ضروری نہیں، اعضاء جو بھی نیک کام کریں گے یہ بھی ذکر ہی کہلائے گا، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے بندہ۔ دو ہو گئے ذکر، اور ایک ہے ذکر بالقلب، وہ ہے زبان بھی نہیں کہہ رہی ہے، ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل اس کا جاری ہے، خاموش بیٹھے ہوئے اپنے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، یوں سوچتا رہا کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ زبان سے نہیں کہا، نہ ہاتھ پیر سے، دل میں یہ سارے خیالات لاتا رہا، تو اس کو کہا گیا ذکر بالقلب ہے، یعنی دل سے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تینوں ذکر کر سکتا ہے بندہ، زبان سے کرے یا اعضاء سے کرے یا دل سے کرے۔ اب کرنے کے جو طریقے ہیں یہ تو ہو گئے کہاں سے کرے، اور یہ ہے کیسے کرے۔ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے یا تو کھڑے ہو کے کرو، کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر کے کرو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر کے کرو۔ یہ تینوں حالتیں ہیں انسان کی، یہ تین حالتیں ہیں انسان کی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر۔ بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ذکر پاک جیسے صوفیہ اکرام کے طریقے ہیں الگ الگ ذکر کرنے کے۔ سعودی عرب میں وہاں کے جو جماعت اہل حدیث کے مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کے ذکر کو منع کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر کوئی کرے۔ اہل حدیث سلفی کہتے ہیں اس طرح کا ذکر نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے ذکر، اس کے وہ مخالف ہیں۔ اچھا، بیٹھ کر کے بھی اگر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بس اکیلا آدمی کہیں پر بھی ذکر کرے، لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی، تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، سو کے بھی کر سکتے ہو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے، درود پڑھیں آپ، درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، درود بھیج۔ ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ الدعاء هو الذکر، اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے،
اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے. درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے. اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، جس کی جیسی طاقت ہے ویسے کرے. ہمیں کھڑے ہونے میں ادب زیادہ لگتا ہے، کھڑے ہو کر کے ادب کرتے ہیں. جس کو بیٹھ کر کے کرنا ہے وہ بے ادب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے. ذکر ہے. الدعاء ہوا ذکر. دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے، فرض نماز ہو گئی، چلے جاؤ بس کافی ہے. بعض لوگ یہی کہتے ہیں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، پھر تسبیح پڑھتے ہو، پھر دعا پڑھتے ہو، پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو. یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے. بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعتیں. قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود بتائیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ فرما رہے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا لیٹ کر. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. میرے عزیزو، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا، تسبیح پڑھنا، یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ. لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آیا. قرآن کا حکم ہے کہ نماز حکم مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں. نماز پڑھ لی آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے. نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے. دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا، مانگا نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی ہے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک بار دے بھی دیا، دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں، ارے یہ سامنے کرے گا، سامنا ہوگا اس کا، پھر یہ مانگ لے گا. مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ رحمان ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا. نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم. اے ہمارے رب، دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو. یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ الدعاء هو الذکر، دعا ہی ذکر ہے.